الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وفقوا وعهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا شيء منهما أفضل: الإيمان بالله والنفع للمسلمين. وخصلتان لا شيء أخلص منهما: الشرك بالله والضر للمسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 21ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو بخاری شریف کے شارح حافظ ابن حسن حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اپنی کتاب منبہات میں ذکر کیا ہے. فرمایا رب العزت نے: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی رضا کے حاصل کرنے کے کئی راستے دکھاتے ہیں. جو لوگ ہمیں راضی کرنے کے بارے میں کوشش کرتے رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کو اپنی رضا والے کئی راستے دکھا دیتے ہیں. ان راستوں میں جس پر نہیں چلو اللہ رسول مل جائے گا، لیکن جس راستے میں چلو گے مشکلیں ہیں. جس راستے میں چلو گے، بہت سارے راستے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں، جس پہ بھی چلو گے مشکلیں آئیں گی. اور پھر صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ. اور صبر کے بعد جو نیکی ہوتی ہے، ترجیح وہ مقام احسان پر پہنچ جاتی ہے. جس میں جتنا مجاہدہ ہوتا ہے اتنا قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ مقام احسان ہوتا ہے، اونچی نیکی ہوتی ہے. ان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تلاوت کیا، آپ نے فرمایا: دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اچھی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک اللہ رسول پر ایمان لانا، اللہ رسول سے محبت کرنا، ایک یہ چیز. دوسری وَالنَّفْعُ لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا جیسے ہو سکتا ہے. کچھ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، پارا میں یہ راستہ جاتا ہے، پیسے سے خدمت کر سکتے ہیں. اسلام دین کی بات کو جانتے ہیں تو وہ سکھا سکتے ہیں. فرمایا تبسم سے مسافہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ثواب اور صدقہ ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. خصلتان لا شیء افضل منہما، دو چیزیں اتنی اچھی ہیں کہ ان سے کوئی اچھی نہیں ہے.
ایک ایمان اللہ رسول اللہ اور دوسرا مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب ایک شخص اگر جانی فائدہ، مالی فائدہ، سبق کا فائدہ ہے، کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا بظاہر، تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، یہ بھی تو فائدہ ہی ہے کہ تکلیف سے بچا ہوا ہے، یہ بھی فائدہ ہے۔ ایک فائدے کی دو صورتیں ہیں، ایک جلب منفعت، ایک دفع مضرت۔ ایک ہے کوئی فائدہ حاصل کرنا اور ایک ہے کسی کو نقصان نہ دینا، یہ بھی فائدہ ہے۔ خصلتان لا شیء اخبث منہما، دو عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے اور کوئی بری چیز زیادہ بری نہیں ہے، یہ سب سے بری چیزیں ہیں۔ کیا؟ اشرک باللہ، کفر باللہ، شرک کرنا، ایمان نہ لانا، کفر کرنا، کفر پر ایمان، وَالضَّرْبُ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا، بعض روایات میں انسان کو تکلیف پہنچانا، کوئی مقصد نہیں۔ بعض لوگوں کی فطرت میں یہ بات داخل ہوتی ہے، سکون سے نہیں رہ سکتے، پڑوسی کو تنگ کرتے رہتے ہیں، دفتر کے ساتھی کو تنگ کرتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ ملے تو چلو گھر تو ہے۔ یہ صحیح کفر بری چیز ہے، اور کفر کے بعد دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ بری چیز ہے۔ بات ہم گزشتہ جمعے پر کر رہے تھے کہ ہر طرف سے غزوہ ہند کا رولا ہے، اور بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہر کوئی محقق اور عالم بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوٹیوب والے تو اس طرح کے محققین کو مفت منٹ بھی دیتے ہیں کہ چلو بیان کرو، چھوڑو اس پر، اور پھر کہتے ہیں اس پر سبسکرائب بھی کرنا، ضرور بات ہے۔ عالم دین جو ہے وہ صحیح سمت دے سکتا ہے کہ اس نے رگڑے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا آسان علم دین نہیں ہے کہ بندہ چند اردو کتابیں پڑھ لے اور پھر محقق بن کے لوگوں کو بھی راستہ دکھانے لگ جائے تو کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ ہر فن کے رجال ہوتے ہیں، ہر فن کے رجال ہوتے ہیں۔ فرمایا حدیث میں سرکار نے علیکم بمجالس العلماء وباستماع الحکماء فإن اللہ تعالی يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الله تعالى الأرض الميتة بماء المطر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی نے روایت کیا ہے، مسلمانوں تمہارے ذمہ لازم ہے علماء کی صحبت اختیار کرنا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، حکماء کی باتوں کو سننا۔ عالم جب بہت ماہر ہو جاتا ہے تو وہ حکیم بھی ہو جاتا ہے، وہ حکیم نہیں جو بڑی بوٹے بوٹے، حکمت کی بات کرنا اس کو آتی ہے، کیسے بات کی جاتی ہے، کیا ڈھنگ ہوتا ہے بات کرنے کا، ان کی باتیں سنو۔ حکماء علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے مردہ دل نور حکمت سے زندہ ہو جاتا ہے، اللہ زندہ کر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش کے پانی سے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ جب بندے کو علماء کی مجلس، حکماء کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو پھر غیر تحقیق کی بات نہیں کرتا۔ بعض لوگ تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، عالم سے آپ سے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حوالہ کیا ہے اس کا، حوالہ عالم سے پوچھتے ہیں اور پھر بات پوچھنے کے بعد کہتے ہیں حوالہ دیا، حوالہ۔ اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ جو مرضی ہے، شہزادوں والے ملک کی دوائی لے دے، امریکہ کی لے دے، آسٹریلیا کی لے دے، کوئی ڈاکٹر سے پوچھتا ہی نہیں ہے حضرت صاحب حوالہ کیا ہے، میری جان کا مسئلہ ہے۔ ادھر تو بڑا اعتماد ہے اور عالم دین پر اعتماد
تو یوٹیوب پر کوئی بھی جو میں نے کہانی بتائی 60 سال ریٹائر ہونے کے بعد افسری کی زندگی اور نحو غیب نشے و فراز گزارنے کے بعد چند اردو کی کتابیں مطالعہ کر کے محقق بن جاتے ہیں اور کیا کہا جاتا ہے کہ مذہب ہندی شروع. میں نے اس پر آپ کو تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے پر بات بتا دی تھی. ہم آخر میں پہنچے تھے ساری حدیثیں بیان کرنے کے بعد کہ اس وقت ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے. اس وقت یہ حالت نہیں ہے. ہندوستان تو ابھی اور عروج کی طرف جا رہا ہے. یہ ویسی بات نہیں ہے, کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے امریکہ کی ان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ کوئی مالی فائدہ ہے تب دنیا دوستی کرتی ہے. روس ہے تو وہ دوستی کے لیے تیار ہے, وہ ہے تو وہ دوستی کے لیے تیار ہے, اسرائیل ہے تو وہ تیار ہے. یہ تو عروج کی طرف جا رہا ہے. اس لیے مسلمان بڑی نرم قسم کی چادر ہے اس وجہ سے, تو اس نے تو عروج کی طرف جانا ہے. پہلی علامت یہ ہے غزوہ ہند اس وقت ہوگا جب ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں. کئی بادشاہ نمبر باہر سے لوگ جو جہاد کریں, خراسان ہو یا شام. نمبر 3 امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا. نمبر 4 فتح مجاہدین قدم چنے. نمبر 4 یہ بڑے اللہ والے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ان کو اللہ رسول کے ساتھ بڑی محبت ہوتی. اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں بہت اونچے ہوتے ہیں. یہ تو حضرت عمر فاروق جیسے لوگ بھی شروع میں تو جھول گئے. ایک دن کہنے لگے حضور مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے لیکن اپنی جان سے اور بچوں سے زیادہ ہے, پھر آپ کے ساتھ سب سے بڑی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نجات نہیں ہے, نجات یہ ہے کہ کائنات کی سب چیزوں سے زیادہ کوئی سے جب محبت ہو تب ہے. عمر چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جیسا لے کے کہنے لگے کہ حضور اپنے نفس کو بھی منوا لیا ہے, سب رشتے پیچھے چھوڑ دیے ہیں, آپ سب سے زیادہ پہلے محبوب ہیں. آپ نے فرمایا اب احسان, اب ٹھیک. یہ جماعت بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو رہی ہے اللہ رسول کے ساتھ. اب محبت تو دل کا شعبہ ہے. اور کوئی کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, تو محبت کا پھر ایک ظاہری, محبت کا ایک ظاہری نشانی اور علامت بھی بتائی ہے کہ وہ اتباع میں کامل ہے. اطاعت رسول اطاعت اللہ میں بہت کامل ہوتے ہیں. جو ایک شخص اپنی جان کا نظریہ دے سکتا ہے, اس کے لیے وقت کا نظریہ یا مال کا نظریہ یا سنت کی اتباع کا کیا مشکل ہے. اور اگلی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو جائے گی شام جب غزوہ ہند ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل قرب قیامت کے قریب کی بات ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حالات سازگار ہو رہے ہیں, کیوں بن رہے ہیں, کیوں بن رہے ہیں, سمجھایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا. ایک ٹائم آئے گا دجال کے فتنے, اور شروع یہ سب دجالیات ہی ہیں. اب کیا ہو گیا, دنیا ساری جھوٹ فریب مکر سے بھری پڑی ہے. دجال کی جھوٹے ہو گئے, سارے اس کے کرندے ہیں, کام کر رہے ہیں. ادھر اسلام کی بات کرو تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اور ادھر کہتے ہیں دیکھو انہوں نے بنا لیا, یہ دجالی فتنہ ہے. یہ جو اسلام کی بات سمجھ نہیں آتی اور وہ سمجھا گیا, اس سے لوگ متاثر ہوتے جیسے آپ دنیا متاثر ہو رہی ہے اور اسلامی ہدایات کو چھوڑتی جاتی ہے. بات یہ ہے یہ قرب قیامت کی بات ہے. اور عجیب بات ہے
علمی بات بتاؤں. یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں نا، یہ پہلے ایمان کو بیان کرتی ہیں، پھر وضو کو بیان کرتی ہیں، پھر نماز کو، پھر روزے کو، پھر حج کو، پھر زکوٰۃ کو، پھر شادی کو، نکاح کو، طلاق کو، پھر وراثت کو، موت کو، کفن دفن کو وغیرہ، پھر جہاد کو، غزوات کو وغیرہ. آخر میں ایک احادیث کی کتابوں میں باب آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کتاب الفتن، کتاب الملاحم. قرب قیامت کے قریب فتنے شروع ہو جائیں گے، لڑائیاں ہوں گی. حدیث کے آخر میں یہ حدیثیں جمع کی جاتی ہیں حدیث کی کتابوں میں، جس میں فتنوں کا بتایا گیا، جس کو آپ یوں کہتے ہیں پیشین گوئیاں دی گئی ہیں، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں دجال ہوگا، یوں مہدی کا آنا ہوگا وغیرہ، یاجوج ماجوج ہو گے. اس طرح جو کتاب الفتن ہے، کتاب الفتن میں غزوہ ہند کا ذکر ہے. جہاں پہلے غزوات بیان ہوئی نا جی، کہ بدر ہوا، احد ہوا، ادھر نہیں ہے ذکر، وہ پہلے بیان ہو چکے ہیں. آخر میں آ کے کتاب الفتن میں وہ آخری حالات بیان کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں غزوہ ہند کا ذکر ہے اور قرب قیامت کی بات ہے. اور عجیب عجیب دنیا اس طرح کرتی ہے. میں نے اس لیے تفصیل سے غزوہ ہند کی بات کی ہے. ہاں فضیلت بہت ہے غزوہ ہند میں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا کہ غزوہ ہند ضرور ہو، اور فرمایا کہ اس میں جو جماعتیں شہید ہوں گی، شہید ہوں گی تو مالا، اگر بچ گئی تو جہنم سے عذاب. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی تمنا کرنے لگ گیا کہ اگر کرے کہ مجھے بھی یہ موقع مل جائے کہ میں بھی غزوہ ہند میں شہید ہو جاؤں. اتنی فضیلت جانے. پھر ایک دن کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی اتنی فضیلتیں بیان کی کہ میں نے سوچا کہ دو غزوے جو ادھر ہوئے ہیں یہ رہ بھی جاتے تو کوئی بات نہیں، وہ نہ رہے. اتنی فضیلت غزوہ ہند کی بیان کی. اور فرمایا کہ دو ہی جماعتیں ہیں جو غزوہ ہند سے شریک ہوں گی. شہید ہو گئے دو کامیاب، بچ گئے دو کامیاب. اور پھر ایک جماعت ایسی ملی جو کامیاب ہے کہ عیسی علیہ السلام سے ملی ملاقات. اب یہ ہے کہ تو کس کی ملاقات ہونی ہے اور کون غزوہ ہند میں شریک ہے اور یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے. اس کا آسان نسخہ گزشتہ جمعے کے آخر میں بیان کیا کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ فتن سے بچائے، اور جو اللہ کے نزدیک مقبول جماعت ہے اس کے ساتھ جوڑ دے. اللہ زندگی دے یا ہماری اولاد کو دے تو ان نیک جماعتوں کے ساتھ اللہ کو جوڑ. باقی یوں کہنا ہمیں چپ ہو گیا اور نکلو باہر کیوں، یہ ایسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا دور سب سے زیادہ دور ہے اور میں دنیا کو امن دینے کے لیے آیا. امن سکون راحت کا نام دیتا ہے اور یہ دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے. ایک انسان کی جان، مال، بچے وغیرہ، کاروبار، یہ چیزیں صحیح ہوں، محفوظ ہوں. اور ایک یہ ہے کہ روحانی لحاظ سے انسان کو سکون. اسلام کے علاوہ جو دوڑیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، وہ کامیاب تو نہیں ہوئی ہے لیکن کسی حد تک کوشش میں ہے کہ جان، مال یا کاروبار وغیرہ یہ محفوظ ہو جائے. لیکن جو دوسری چیز ہے امن کی، وہ ہے انسان کو روحانی سکون، قلبی راحت. وہ ان کے پاس نہیں. ان کے پاس بیٹھ تو گدے تو ہیں، راحت کی نیند نہیں. بڑے بڑے ایوان، فارم ہاؤس، بنگلے ہیں لیکن سکون اور چین نہیں ہے. بڑی بڑی پرتعیش عمارتیں ہیں، بڑے جگمگاتے یورپ کے شہر وغیرہ، لیکن سکون کی زندگی نہیں. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، مجرمین. ان کو دیکھو تو صحیح ہے.
کہ بظاہر دنیا جن کو آئیڈیل سمجھتی ہے اور یہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے چلے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ختم ہے۔ راحت سکون امن کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے، اور امن جو راحت و سکون دینے والا ایک چیز ہے، جو روح کی غذا ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ظاہری امن ہے، جان مال وغیرہ محفوظ ہونا، وہ بھی نظام مصطفیٰ میں ہے۔ وہ بدبختی یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں جتنے بادشاہ ہیں، ہمارا پاس ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ، تو مولانا طارق جمیل صاحب رحمہ اللہ مقدس لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ چلو یار یہ ریاست مدینہ کا نام تو لیتا ہے نا، پہلے تو نام ہی نہیں لیتا، اتنی بھی تو چلو ہے کہ نام تو لیتا ہے، نام سے ہونا تو کچھ نہیں ہے، چلو ایک بار تو شروع ہوئی، باقی تو نام ہی تو نہیں لیتا۔ 50 سے تو زیادہ اسلامی ملک ہیں، 60 کے قریب ہیں، سارے لوگ رسول کا نام لینے والے ہیں، کسی ایک خطے اسلامی میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہے۔ جو نظام امن ہے، دنیا تو سود کی دلدلوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور سود تو راحت اور چین کو برباد کر دینے کا نام ہے، جس کو دوسرے یہ معزز الفاظ میں، جس کو دوسرے یہ لوگ معزز الفاظ میں سرمایہ داری کہتے ہیں۔ اسلام سرمایہ داری کا مخالف ہے، اسلام سرمایہ کاری چاہتا ہے، اسلام سرمایہ کاری کا نام ہے کہ حاجی طارق صاحب کے پاس پیسے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، ان کے مصروفیات اور طرح کی ہیں، لہذا یہ 2 لاکھ روپیہ دوسرے ساتھی کو دیتے ہیں کہ آپ مزاحمت کریں، جو نفع ہوگا وہ تقسیم کر لیں گے، جتنا بھی ہوا آدھا کر دیں۔ یہ سرمایہ کاری ہے جو اسلام نظام لے کے آیا۔ یورپ نے جو نظام دیا وہ سرمایہ کاری ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ جو ملک پھنسے ہوئے ہیں ان میں سے ہم بھی ہیں، اور ہم اول نمبر پہ آنے والے ہیں۔ ایک دیو ہے جس کے پاس جس کے پاس پیسے ہیں، وہ کہتا ہے قرضہ 2 لاکھ روپیہ، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں قرضے کو کیا کرنا ہے، ہم نے لینا ہے 1,30,000 روپیہ واپس، ہر حال میں لینا ہے، اب ڈوب جاؤ جو ہو جاؤ۔ یہ سودی نظام ہے جس کی بربادی سے ہم گزر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے لیے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا اعلان ہوا ہو۔ دوستو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سرمایہ داری نظام ہے جو یورپ نے دیا، انہوں نے یہ نظام دیا جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن نہ چاہیں بھی تو یہ وہی بات ہے جو کمبل کو چھوڑنا چاہتا تھا، کہتا میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، یہ نہیں چھوڑتا۔ وہ سمجھا کس کو تھا کمبل، بتایا آپ کو، مہارت سنا بتایا، وہ سردی لگی تھی تو ایک کالا ریچھ سویا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کمبل ہے، اور پکڑ کے اوڑھ لیا، ریچھ بھی بھوکا تھا، کب سے سردی سے کٹر رہا تھا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور یہ سمجھ گیا کہ یہ کمبل تو نہیں ہے، یہ کوئی اور آدم خور چیز ہے، اور وہ چیخیں مارتا تھا، لوگ کہتے تھے اس کو چھوڑ دو، وہ کہتا ہے میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، یہ کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ ہم اس نظام کو چھوڑنا چاہتے ہیں، سود سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری خارجہ پالیسی اور ایسے دانشور یورپ زیادہ متاثر ہوئی ہے دوستو کہ ہم اس کمبل میں پھنس چکے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست مدینہ کو عملی نظام میں لے کے آنا، بات سے نہیں بات کرنا، پھر آپ چھوٹ جائیں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ تو گھر سے شروع کرتے ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے گھر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو سود کے اوپر قرضہ دیا ہی نہیں تھا، اور آپ کے چچا حضرت عباس کا سود کا قرضہ تھا،
خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے جو ساری باتیں بیان فرمائی انہوں نے فرمایا سنو لوگوں، زمانہ جاہلیت کی رسوموں کو محمد اپنے پاؤں کی نوک سے روندنے آیا تھا، روک چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود صرف بریلی مسئلہ کے پڑھنا ہوتا ہے، جب نام سنتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جی۔ سنو، میرے چچا عباس کا بنو ثقیف کے اوپر طائف والوں پر قرضہ ہے، سود پر انہوں نے دیا ہوا تھا، میں اپنے چچا کے سودی قرضے کو ختم کر رہا ہوں۔ چچا کھڑا ہوا ہے، چچا اپنے بھتیجے کی بات کو سن کے ہاتھ لہرا کر رو کے کر رہا ہے کہ میرے پیغمبر، میرے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا میں اب سود نہیں لوں گا۔ یہ انقلاب محمد ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے کہ جو آتا ہے نا تو یوں دنیا کو راحت عطا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نظام آیا، ظاہری امن بھی آیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا ہوں کہ کھیرا مقام سے چل کے دنیا عمرہ کرے گی، اکیلے آئے گی۔ بعض روایات میں خاتون ہے، لیکن بعض روایات میں مرد ہے جس کے پاس سرمایہ ہوگا، مال دولت ہوگا، عمرہ کرنے آئے گا، راستے میں کوئی غلط نیت سے دیکھیں کبھی نہیں، چوری اور ڈاکو تو دور کی بات ہے، یہ ظاہری نظام امن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے نہیں کہتے تھے، انہیں اپنی کوشش پر، اپنے تقوی پر، اپنی اللہیت پر، اپنی پرہیزگاری پر، اپنے مقام قرب الہی، قرب رسول پر انہیں اعتماد تھا۔ وہ اس لیے تو کہتے تھے کہ فرات کے کنارے پر، دجلہ کے کنارے پر کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھو کہ کیوں کتے کو پانی نہیں نظر آ رہا، اتنا بڑا دریا تھا۔ انہیں اعتماد تھا کہ میرے عدل و انصاف کا چرچا تو آسمان والے فرشتے کرتے ہیں، اپنے کیا ہوتے ہیں دشمن کی گیت گائیں گے۔ جب بھیڑیے اور ہرن اور بکریوں کے چرواہے اپنی بکریاں اور بھیڑیے دیکھتے تھے اکٹھے چلتے ہیں، اکٹھے پانی پیتے ہیں، تو سمجھتے رہے کہ وقت کا عدل و حریت کا بادشاہ بھی موجود ہے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو چرواہے خود سمجھ گئے، جب بھیڑیا نے حملہ کیا چرواہے خود سمجھ گئے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کی بھی یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن، بحرین، مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، یہ سارے خطہ حجاز ہیں، کچھ شام کا حصہ نمونے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں پیش کرے۔ یہ پیغام ہے جو میں لے کے آیا، ایک تو روحانی سکون نظام لے کے آیا ہوں کہ 360 بتوں کو گرا چکا ہوں۔ یہ زمین جو در در پہ جھکتی تھی ایک در پر جھکنے کے لیے ان کو تیار کر دیے ہے، توحید کی بات سمجھا دیا۔ یہ تو قلبی سکون تھا، ایمان کی بات ہے، اور دوسرا ذہنی راحت بھی دے چکا ہوں کہ یہ خطہ عرب کے اوپر اسلامی نظام مصطفیٰ خود نافذ کر چکا ہوں، دیکھو کیسا عمل ہے۔ اور پھر خلفائے راشدین نے اس کو پورا کیا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، میں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے ڈال کر 30 سال خلافت پوری ہو جاتی ہے، اور میرے خلفاء کے زمانے میں یہ عدل و انصاف ہو جائے گا، یہ کہہ جائے گا۔ یہ جب خلافت کا نظام دیکھا کفر نے، منافقین نے، اسلام دشمنوں نے، ان سے برداشت نہیں ہو سکا، فتنہ ساز مشینیں بنائی گئی ہیں، کبھی فتنہ عنسی و کذاب، کبھی فتنہ مسیلمہ، کبھی فتنہ خویلد، طلیحہ وغیرہ، منکرین زکات، یہ سارے فتنے آئے تاکہ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو لانے والے کتنے بڑے شیر ہیں، کہ جو مدینہ میں سوتے ہیں تو کیسر و کسریٰ کامتا ہے اپنے عوانوں میں۔ یہ وہ تو انصاف والے بادشاہ تھے جنہوں نے نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیا، کئی علاقوں میں جنگ نہیں ہوئی، لوگ صرف اس بات سے متاثر ہوئے یار یہ کتنے نیک لوگ ہیں، ہم نے تو ایسے چہرے دیکھے تھے
ایسے چہرے دیکھے نہیں تھے. یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, یہ تو یہاں کے امیروں سے لے کے یہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, ادھر لے جانے کی بھی تکلیف نہیں کرتے. یہاں لینے میں تو بڑی چستی ہوتی ہے, غریب کو دینے میں تو بڑے مشورے ہوتے ہیں. لینے میں بڑی چستی ہوتی ہے. مٹ لگتا ہے 1 تاریخ کو پورے پاکستان کے بینکوں میں زکات کٹ جاتی ہے, اور تقسیم کہاں ہوتا ہے؟ ہوتا ہی ہوگا مسجدوں کے بعد تو لائنیں لگی ہوتی ہیں, اور ہر مسجد کے بعد اس کے اوپر کوئی کمیٹی ہو, پتہ کریں ان کا واقعہ مستحق ہے, ان کے وظیفے جاری ہونے چاہیے, مستحق کی زکات ہے, تبھی تو مانگ رہے ہو سکتا ہے. اور اگر گڑبڑ ہے تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اس نظام کو قائم کیا. عمر بن عبدالعزیز, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے, اور وہ یکدم بے ترتیب ہونا ضروری نہیں ہے, درمیان میں اچھے لوگ بھی آتے رہے, اچھا نظام بھی ہوتا رہا, طلب کرنے کی چلتی رہی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر دور میں یہ بات یاد رکھنا, فتن باقاعدہ ایجاد کیے گئے تاکہ اسلام کی اس جلغار کو روکا جائے کہ دنیا کو نظام امن دے رہے ہیں. پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ہم جو بابو بن کے بیٹھے ہیں, دنیا کو نظام امن دینے کا جھنڈا لہرا رہے ہیں, اور اتحادی بنے ہوئے ہیں, اور ٹھیکیدار ہیں دنیا کے نظام کے امن کا. اور کیسا ٹھیکیدار ہیں کہ ہم تو ایسا بمباری کرتے ہیں کہ لوگوں کو پھر لاشیں اٹھانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی, وہ خود ہی دفن بھی ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح کے علم بردار ہیں نظام امن کے. یہ ظالم ہے, اور قتل و غارت کے بعد خونوں پہ ان کی حکومت ہوتی ہے. اس لیے اسلام کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرش ہوتی رہی کہ یہ دنیا کو نظام امن دے دیتے ہیں, اور ہر دور میں ہوتا رہا. جہاں تھوڑے سے قسم کے مساجم جب شدہ والکفار رحماء بینہم کے عنوان پر تھے تو فتنے دبے رہے, اور جہاں تھوڑا سا خلیفہ تھوڑا مزاج میں تھوڑا تحمل رکھتا تھا تو فتنوں نے سر اٹھایا, جس میں عبداللہ بن سبا کا بھی فتنہ ہے, جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی فتنہ ہے, وغیرہ وغیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت نعمان بن بشیر تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں سنائیں, آپ کو یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے زمانے سے لے کر قرب قیامت تک مختلف ادوار آئیں گے, حکمرانوں کے مختلف ادوار آئیں گے. کیا حذیفہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے؟ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں اور ساتھی بیٹھے تھے. حضرت حذیفہ جو امین و حاضرین امہ کا لقب پاتے ہیں, فرماتے ہیں ساتھیوں کو, جی ہاں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے, انا احفظها, میں نے اس حدیث کو خوب یاد کر رکھا تھا اور سمجھ میں تمہیں سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تکون النبوۃ فیکم, ان تکون ما شاء اللہ ان تکون اذا شاء ان یرفعها. میرے آنے کے بعد نبوت کا پیارا دور آیا ہے تمہارے درمیان, جو ایک ریاست کی شکل میں ہجرت کر کے آیا تو مدینہ طیبہ میں میرا قیام ہوا. یہ پرامن دور ہے, خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. جب اللہ چاہے گا مجھے رکھے گا, جب چاہے گا پھر اٹھائے گا. سب سے پہلا دور یہ. پھر فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ, ان تکون ما شاء اللہ تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها. میرے بعد خلافت کا زمانہ آئے گا علی منہاج النبوۃ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے طریقے کے اوپر. میرے صحابہ نظام خلافت کو
سب کچھ ہوتا ہے پھر جو مخالف آتے ہیں جو اسلام کے دیے کو بجھانا چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں قرآن؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر کی سوچ جس میں بت پرست اور یہودی سرے فرست ہیں، ان کی ہمیشہ آرزو اور تمنا اور کوشش یہی رہی ہے کہ جو پیغام روشنی کا آقا نامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس روشنی کے نظام کو بجھا دیا جائے. بعض علاقوں میں انہوں نے کمزوری دیکھی، فتنے ایجاد کیے. دوسرے علاقوں سے اللہ نے مجاہدین اسلام پیدا کر دیے. ہری شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، ادھر دب گئے لیکن مسلمان تو شرق و غرب میں اللہ کے حبیب کو ماننے والے اکناف عالم میں پھیلے ہوئے ہیں. ادھر مسلمان کمزور ہوئے عیش پرستی میں آ گئے. اللہ ادھر سے بھیجے گا طبیعت شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبیے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں. جفا کی تیر سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیر سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. ایک علاقے میں مسلمان اگر کمزور ہو گئے، اس کے بارڈر والے مسلمانوں پہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے، کردار سے، معاملات سے غیر مسلموں کے دل جیتے، اور جہاں غیر مسلموں نے دوستوں سرکشیاں کر دی، کہیں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا، کہیں اللہ رسول کی گستاخی کی، تو اسلام کہتا ہے میں نے اخلاق بھی دیے، اسوہ حسنہ نے اخلاق کریمانہ بھی دیے، نبی کے تبسم بھی دیے، نبی کا عفو درگزر کرنا بھی دیا، اور نبی کو تلوار بھی دیے، نبی کو زرہ بھی دیے، خود بھی دیا ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو جائے، اللہ اور اللہ کے حبیب شاعر اسلام قرآن و حدیث کی توہین ہونے لگ پائے، تو ہم نے اپنے اسوہ حسنہ کے پیکر کو تلوار بھی دی ہے، گھوڑا بھی دیا ہے، ذرا بھی دی ہے، اور اعلان بھی کر دیا ہے نبی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. دونوں چیزیں ہیں. بعض پوچھتے ہیں مسلمان سکالر اسلام تو اخلاق سے کھیلا ہے، تلوار اخلاق کا حصہ ہے دوستو.
جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو اور وہ اخلاق سے بات سے سمجھانے سے بات نہ بن پائے، تو قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٌ شَدِيدٌ، پھر ہم نے ایسے سرکشوں کے لیے لوہے کے آلات بھیجے ہیں جو مجاہدین اسلام لے تو تم کو دے دیں جہاد نہیں کر سکتا تو قرآن کے حکم کو تو نہ تبدیل کر، جہاد اپنی جگہ پر ہے اور ضرورت دیتا ہے، فرض عین بھی ہوتا ہے، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میرا نظام ہے نبوت کا، میرے بعد ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، میرے بعد دوسرا دور خلافت کا آئے گا جو میرے طریقے پر ہوگا، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو رضی اللہ عنہ، حضرت حسن ہو، حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی۔ ثم تکون ملکا عزا تکون اذا شاء ثم يرفعها اذا شاء، پھر ملوکیت کا دور آئے گا، تیسرا دور ملوکیت کا دور آئے گا، کاٹنے والی ملوکیت، مارنے والی ملوکیت، جو کفر کی طرف سے تو کچھ تھوڑا بہت جہاد کفر کے خلاف تو ہوگا، ہم کو مارنے والی ملوکیت آ گئی، جس میں واقع حرہ بھی داخل ہے جو یزید کے دور میں تھا، واقع کربلا بھی داخل ہے جو یزید کے دور میں ہوا، واقع عبداللہ بن زبیر کی شہادت کبھی ہے جو مکہ میں کی، اور حرم شریف میں عبداللہ بن زبیر کی حجاج بن یوسف نے لاش کو لٹکا دیا تھا کہ لوگ دیکھیں، یہ عبد الملک بن مروان ملوکیت کے دور میں ہوا، اور بھی سب یہ تیسرا دور ہے جو گزر گیا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی کی تو ملے گی، جو اس طرح کے کارنامے کی سزا ہوگی۔ تین دور ختم ہو گئے، چوتھا دور ثم تکون ملکا جبریا، خیال سے سنیے دوستو بات، امام نسائی سنن کبریٰ طبرانی امام احمد بن حنبل اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ثم تکون ملکا جبریا، پھر اس کے بعد مسلمان حکمران ہوں گے، بظاہر حکمران ہوں گے، حقیقت میں یہ بھی کسی کے محبوب ہیں۔ آپ سن لو، ذرا دنیا پہ نظر ڈال لو، مسلمانوں کے حکمران ہوں گے، ثم تکون ملکا جبریا ان تکون اذا شاء ثم يرفع اذا شاء، یہ ہوں گے بظاہر حکمران، حقیقت کے اندر یہ دوسروں کے اعلی کار ہوں گے، محکوم ہوں گے، ان کی مرضی چلے گی، ان کی مرضی ہی نہیں چلے گی۔ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، پورا عالم اسلام بیکا ہوا ہے، چوکا ہوا ہے، اور وہ تقریر جو وزیر اعظم صاحب نے کی اسلام کے بشار شوکت کی گجار باتوں کی تو سارے حیران ہو گئے، پاگل ہو گئے، ہو کیا گیا ہے، مطلب یہ ایک عجوبہ ہو گیا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہم نے ان کو تو اپنے کنٹرول کر رکھا ہوا ہے، ہم سے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ثم تکون ملکا جبریا، تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوں گے، نہ تمہاری مرضی چلے گی، نہ تمہارے حکمرانوں کی مرضی چلے گی، کسی اور کی مرضی چلے گی، جن سے قرضے لوگے ان کی مرضی چلے گی، ملکا جبریا۔ ہاں پھر یہ دور لمبا ہے، رہے گا جب تک آپ سوتے رہیں گے، اب کہ یہ تنخواہ مل رہی ہے، کام چل رہا ہے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پانچواں دور، پھر قرب قیامت میں آئے گا خلافت کا دور آئے گا، اللہ والے لوگ اٹھیں گے، کوئی خراسان سے، کوئی بیت المقدس سے، مہدی کا دور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث کتاب الفتن میں امام مسلم نے دوسری جلد میں بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرق و غرب پوری دنیا دکھائیں گے، لپیٹ کر دکھائیں گے، اور اب دنیا نقشہ بنا کے دکھائی دیتی ہے نا جی، یہ دیکھو دنیا کا نقشہ ہے، پہلے نہیں سمجھ آتا اب تو سمجھ آ گیا، مجھے پوری دنیا دکھائی گئی سرکار دو جہاں صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میری امتی میرا امتی دنیا کے ہر کونے کونے میں، ہر جگہ میں، ہر گھر میں، ہر صحرا میں، ہر جنگل میں، ہر شہر و دیہات میں میرا علم لے کے جائے گا اور نظام خلافت قائم کر جائے گا۔ یہ تو پھر قیامت کا دور ہے جو غزوہ ہند کے بعد ہوگا۔ اللہ دین کی سمجھ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔